ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے معروف شخصیت دانشور سابق وزیر خارجہ جناب خورشید محمود قصوری صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. قصوری صاحب، آج دو ایشوز پہ آپ سے رہنمائی ہمیں چاہیے ہوگی. ایک تو ہمارے ہمسائے میں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں الیکشنز ہو رہے ہیں، ایک اس پہ بات کریں گے، اور سیز فائر کی جو آفر ہے اس پہ. مگر پہلے میں الیکشنز کی طرف آتا ہوں. آج میں جب قصوری صاحب دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ جمہوریت کے سائے تلے جو ایک فاشزم چل رہا ہے، وہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہاں پہ الیکٹرل لاز چینج ہو رہے ہیں، ریاستی ادارے جو ہے استعمال کیے جا رہے ہیں لائلٹیز کو چینج کرنے کے لیے، اور وہ ایک عجیب سا سلسلہ ہے. الیکشن کمیشن کی جو وہ باڈی ہے چینج کر دی گئی ہے، اس میں پی ایم صاحب خود بیٹھ گئے ہیں اور حکومتی عہدیدار ہیں. ڈو یو سی یہ جو ڈیموکریسی ہے، یہ از اٹ لیڈنگ ٹورڈ سم کائنڈ آف فاشزم، یا اس طرح تھیوکریٹکس اسٹیٹ بنتی چلی جا رہی ہے ہمارا مسایہ؟ قصوری صاحب دیکھیے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو بڑی دیر سے نظر آ رہا ہے. اس کا پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ بڑی کانشیس ایفرٹس کی گئی ہیں کہ جو ہندوستان کا آئین پنڈت جواہر لال نہرو کے اور ڈاکٹر امبیڈکر نے مل کے بنایا تھا، اور گاندھی جی جس موومنٹ کی قیادت کر رہے تھے، ان کو افیکٹولی اس کو کہتے ہیں نا برک برائی برک ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ ہندوستان وہ ہندوستان نہ رہے. یہ بالکل ایک نیا ہندوستان پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک ایسا ہندوستان جس میں نہ صرف مسلمان بلکہ سکھ، کرسچنز اور جو لوور کاسٹ کے بہت سے لوگ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اس سے باہر سمجھیں گے. اور یہ لانگ ٹرم میں ہندوستان کے لیے بہت بڑی بڑی مشکلات پیدا کر دے گا. آپ نے آلریڈی دیکھا ہے کہ سکھوں میں کتنی ریزنٹمنٹ ہے کہ سارے ویسٹ میں. کینیڈا تو ایکسیپشنل کیس ہے کہ وہاں تو بہت سے سکھ وزیر بھی ہیں، لیکن جو خالصتان موومنٹ ہے اس کا پروان چڑھنے کا ایک بہت بڑی وجہ پرائم منسٹر مودی کی پالیسیز ہیں. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز الیکشن میں، تو کچھ بھی نہیں ہو رہی. وہاں کا جو میڈیا جس کو میں جانتا تھا، میں نے انڈین میڈیا سے بہت زیادہ ڈیل کیا ہے، اور وہ جو بھی وہ لکھنے والے تھے پیس کے بارے میں یا ریجنلزم کے بارے میں، وہ آہستہ آہستہ ان کو بڑے بڑے چینل سے نکال دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ اور پھر جو انڈیا کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے انہوں نے آہستہ آہستہ انڈین میڈیا ٹیک اوور کیا ہے، اور وہ پرائم منسٹر مودی کو کھلم کھلا سپورٹ کر رہے ہیں. جہاں تک انڈین جوڈیشری کا تعلق ہے، میں انسٹیٹیوشنز کا ذکر کر رہا ہوں، بڑی دیر سے نظر آ رہا تھا، کیونکہ جو ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن اور لا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کہ کانسٹیٹیوشن اور لا، یہ سارے کامن لا سسٹم جو برطانیہ سے انہیرٹ کیے گئے ہیں اس پہ بیسڈ ہے. اس کا ایک بیسک پرنسپل ہے کہ جو ہیبیس کارپس پٹیشنز ہیں، یعنی جس میں کسی بندے کی آپ آزادی طلب کر لیں، تو وہ عدالتیں اس کو ٹاپ پرائیورٹی دیتی ہیں. ہندوستان میں تو کئی سال کیس سنے ہی نہیں گئے. جب کشمیر میں لوگوں کو انہوں نے حبس بے جا ان کو رکھا گیا تھا، ان کو ڈیٹین کر لیا گیا تھا، کئی سال ان کے کیس نہیں سنے جا رہے تھے. تو یہ تو جو آپ کو الیکشن کے وقت نظر آ رہا ہے، اس کی گراؤنڈ تو بڑی دیر سے پریپیئر کی جا رہی ہے کہ اگلا جو الیکشن ہے، اب مجھے نہیں پتا اس کا رزلٹ کیا ہوگا، لیکن ایفرٹ تو پوری ہے کہ مودی صاحب جیتیں، اور نہ صرف جیتیں بلکہ 2/3، کئی لوگ تو کہہ رہے 3/4 ان کو اکثریت ملے. ایفرٹس تو اس چیز کی ہو رہی ہیں. تو اس میں چاہے جوڈیشری ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، ان کو آہستہ آہستہ اتنا مروب کیا گیا ہے. انڈین میڈیا بڑا، جب میں وزیر خارجہ تھا اور اس کے بعد ہندوستان کا میڈیا بڑا لائیولی تھا اور انٹرنل ڈیبیٹ بڑی تھی، تو میں تو بڑا حیران ہوں جو انہوں نے حالات پیدا کیے. لیکن اس کی قیمت بہرحال بھارت کو ادا کرنی پڑے گی. جیسے ہم نے ماضی میں کچھ غلط پالیسیز اڈاپٹ کی، تو آج تک ہم اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. بھارت کو اس سے بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی ملک میں اگر 3-4% لوگ بھی
اس کے خلاف ہو جائیں یا ففتھ کالم ہو جائیں تو ملک کی لانگ ٹرم سٹیبلٹی خطرے میں پڑ جاتی ہے. اور بھارت کی آبادی اگر آپ مسلمانوں، سکھوں، کرسچنز اور شیڈیولڈ کاسٹ کو ملا لیں تو یہ تو میرا خیال ہے کہ 48-49% آدھی آبادی ان لوگوں کی ہے. اچھا یہ بھی فرمائیے کہ اب تو یہ ایک تشت ازبام ہو چکا ہے کہ وہ اسیسینیشنز کروا رہے ہیں. واشنگٹن، غالباً نیو یارک ٹائمز یا واشنگٹن پوسٹ میں تھا کہ وائل ہی واز آن ہز وزٹ ٹو امریکہ، تو وہاں پھر جو واقعہ کینیڈا میں ہوا، ہمارے ہاں بھی انہوں نے اسیسینیشنز کروائی. تو وائی ورلڈ از سو سائلنٹ؟ وہ یہ کس طرح ان کو بلیک میل کر لیتے ہیں؟ جی بڑی افسوس کی بات ہے، ورلڈ اس لیے سائلنٹ ہے کہ میں تو ابھی چائنا سے واپس آ رہا ہوں کہ میں ایک ڈیلیگیشن لیڈ کر رہا تھا ایک تھنک ٹینک کا. دنیا جو ویسٹرن ورلڈ ہے، امریکہ اور ان کی لیڈرشپ میں ایک حد تک یورپین یونین، حالانکہ یورپ کے بہت سے لیڈرز اس پالیسی سے مکمل طور پر اس سے ہم آہنگی نہیں ہے ان کی، لیکن یہ بالکل واضح بات ہے کہ چین کی جو رائز ہے وہ اتنی سپیکٹیکولر ہے کہ ان کو یہ ڈر پڑ گیا ہے کہ حالانکہ ابھی پر کیپٹا انکم چینیوں کی بہت کم ہے امریکن سے اور یورپ سے، لیکن جس تیزی میں وہ بڑھ رہا ہے اور جتنی اس کی آبادی ہے، اگر اسی سپیڈ میں بڑھتے رہے تو ان کی تو جی ڈی پی کئی گنا امریکہ سے زیادہ ہو جائے گی. تو وہ آلریڈی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی تھریٹ ہے اور اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے بارڈر پہ انڈیا کو تیار کریں چائنا کے خلاف. اور اس کی وجہ سے بہت سے ان کے نخرے برداشت کیے جا رہے ہیں. جو اقدار مغرب جس کو بہت ان کا پرچار کرتا ہے، ہیومن رائٹس کا، ریلیجس فریڈم کا، میڈیا فریڈم کا، جوڈیشل انڈیپینڈنس کا، جب ہندوستان کا نام آتا ہے تو عام طور پر آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں. حالانکہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ویسٹ میں وہ تنقید کرتے ہیں ہندوستان پہ، لیکن جو ان کی حکومتیں ہیں وہ تو بالکل چپ سادھ کر لیتی ہیں. اچھا قصوری صاحب، ہم نے نیرووین سوشلزم کا عشر دیکھا، پھر انہوں نے بہت عرصہ سیکولرزم بیچا، وہ بھی نہیں بکا، اور اب یہ آ گئے ہیں ہندوتا بیچنے پہ اس پہ. تو اور اس کی یعنی جو سب سے جدید طبقہ ہوتا ہے وہ سرمایہ داروں کا ہوتا ہے. امبانی ہے، اڈانی ہے، بہت بڑے بڑے ان کے نام آتے ہیں فارچون میں اور پتہ نہیں کہاں چھپتے ہیں، فوربس میں. وہ بھی اس رجتیت کو سپورٹ کرتے ہیں. ڈونٹ یو تھنک اٹ از آلسو دی کرائسس آف انڈین کیپٹلزم؟ دیکھیے پرابلم اس میں یہ آ گیا ہے کہ ہندوستان میں بہت پرانے کیپٹلسٹ تھے اور جو نئے لوگ آئے ہیں جن میں اڈانی کا نام ہے، خیر امبانی تو اس سے کافی پہلے تھے لیکن امبانی بھی پرانوں کے مقابلے میں نئے ہیں. برلاز اور ٹاٹاز جو تھے، یہ خاص طور پہ وہ لوگ ہیں، مثلا یہ دونوں گجرات سے تعلق رکھتے ہیں اور پرائم منسٹر موڈی کو اڈانی تو ان پرٹیکولر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے بالکل کمپلیٹ بیکنگ کر رہے ہیں. اور ابھی جو سپریم کورٹ کے حکم پہ وہاں انہوں نے چھاپی ہیں فگرز کہ جنہوں نے الیکشن میں فائنینسنگ کی ہے وہ 70-80% فائنینسنگ تو بی جے پی کو ہی ہے. تو انڈیا کا جو کیپٹلسٹ ہے وہ بیک کر رہا ہے بی جے پی کو، اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں. بلکہ افسوس کی یہ بات ہے کہ رائزنگ مڈل کلاس جو عموماً ایسی اقدار کی پرچار کرتی ہے جو کہ روشن خیالی پہ مبنی ہو، وہ انڈیا کی جو مڈل کلاس کا بہت بڑا سیکشن ہے، اب وہ پرائم منسٹر مودی کو اور بی جے پی کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اس کی کیا کانسیکوینسز ہوں گے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. لیکن میں ایز این اسٹوڈنٹ آف ہسٹری یہ کہہ سکتا ہوں جب اتنی بڑی غلطیاں کی جائیں تو ان کا پھر خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے.